موضوع الدرس في إثبات الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورد على الكفار والمشركين سورة القلم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قوله تبارك وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي لست ولله الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين ونسبوك فيه إلى الجنون. اب اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے بعد ارشاد فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک، یعنی آپ اللہ کے حمد سے، اللہ کے شکر سے مجنون نہیں، دیوانے نہیں، جیسے آپ کی قوم کے جاہل لوگ جو ہیں، مکذبین جو ہیں، اللہ کے قرآن کی تکذیب کرنے والے جو ہیں، ہدایت کو ٹھکرانے والے جو ہیں، وہ آپ کو مجنون کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب مجھے قسم ہے قلم کی، آپ اللہ کی رحمت سے دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ أي بل إن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم ومعنى غير ممنون أي غير مقطوع. اللہ نے فرمایا میرا محبوب إن لك لأجرا، آپ کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو دیوانے کا تو کوئی عمل ہی نہیں ہوتا اور آپ کا تو ثواب ہی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچایا ہے ساری مخلوق کو، اور پھر آپ نے تکالیف پہ صبر کیا، مشرکین کے ایذا پہ صبر کیا. غیر ممنون کا معنی غیر مقطوع، آپ کا اتنا بڑا ثواب ہے جو قیامت تک جاری رہے گا اور کبھی نہیں ختم ہوگا. عطاء غیر مجذوذ غیر مقطوع فلهم اجر غیر ممنون اي غیر مقطوع عنهم. وقال مجاہد غیر ممنون اي غیر محسوب وهو يرجع الى ما قلنا، آپ کے لیے ایسا اجر ہے، ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور بعد میں فرمایا ممنون کا معنی مقطوع ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں غیر محسوب جس کا کوئی حد و حساب بھی نہیں ہے، یعنی ختم ہی نہیں ہونے والا. وقوله تبارک و تعالی وإنك لعلى خلق عظيم. قال الأوفي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإن لك على دين عظيم وهو الإسلام. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ خلق عظیم پر ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ خلق عظیم سے مراد دین عظیم ہے، یعنی آپ دین اسلام پہ ہیں. وقضا قال مجاہد وابو مالک والسدی والربیع ابن انس وقضا قال الضحاک ابن زید وقال عطیۃ علی ادب عظیم. اللہ نے آپ کو بہت بڑا ادب سکھلایا ہے، اس لیے حضور فرماتے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے اللہ نے مجھے ادب سکھلایا کہ میں نے کیسے دعوت دینی ہے، کیسے خطاب فرمانا ہے. یہ تمام تعلیمات الہی ہیں. وقال معمر ان قتادہ سئلت عائشہ عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا.
قالت كان خلقه القرآن تقول كما هو في القرآن. بی بی عائشہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کا خلق دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، جو قرآن کہتا ہے اسی پہ محمد مصطفیٰ عمل فرماتے ہیں. تو قرآن میں جو اوامر ہے کہ یہ کرو وہ کرتے، قرآن میں جو زواجر ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہیں کرتے ہیں. تو گویا حضور قرآن کی عملی تصویر ہیں. وقال معمر عنك وقال سعيد بن ابي اروبه عن قتاده قوله تبارك وتعالى وانك لعلى خلق عظيم. ذكر لنا ان سيد الشمس على عائشه رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الست تقرأ القرآن قال بلى. انہوں نے سعید ابن ہشام نے بی بی عائشہ سے حضور پاک کے خلق کے بارے میں پوچھا تو بی بی نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا پڑھتا ہوں. قالت فإن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال القرآن. حضور کا خلق دیکھنا ہو تو قرآن پاک کو پڑھ لو، یعنی قرآن کی عملی تصویر جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وقال عبد الرزاق عن معبد بن قتادہ عن زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنها فقلت اخبرینی یا ام المؤمنین عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتقرأ القرآن فقلت نعم فقالت كان خلقه القرآن. هذا مختصر من حديث طويل وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث قتادة بطوله فسيأتي في سورة المزمل إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس بن الحسن قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كان خلقه القرآن. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواد قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. قال قلت حدثيني عن ذاك قال صنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما فقلت لجاريتي اذهبي فإن جاءت هي بالطعام فزعت قبله فتره الطعام قال وجاءت بالطعام قالت فألقت الجارية فقد بكسد من كسد وكانت النتاع. قال وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتصوا أو قال اقتصي شك أسود ظرفا مكان ظرفك قال ما قال شيئا. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے حضور کے لیے طعام تیار کیا اور بی بی حفصہ نے بھی آپ کے لیے طعام جو ہے تیار کیا. اب میں نے اپنی جاریہ اپنی باندی کو سمجھایا کہ اگر اس کا کھانا پہلے آئے نا تو اس کو توڑ دینا تاکہ میرا کھانا حضور کھائیں اس کا کھانا نہ کھائیں. کہتے ہیں کہ جب آیا تو اس نے وہی کیا فوقات کثرت، لیکن وہ پیالہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ لازمی بات ہے کہ اقتصو اب عائشہ تم اس کا بدلہ ادا کرو. تم نے حفصہ کا برتن توڑا ہے، اپنا برتن اس کے حوالے کرو. تو یہ خلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. اور اس کے بعد آپ نے کوئی بات نہیں کی. وقال ابن جریر حدثنا عبید بن آدم بن ایاس قال حدثنا ابی قال حدثنا المبارک بن فضالة عن الحسن عن سعد بن هشام قال اتيت عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقلت لها اخبريني بخلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن اما تقرأ وإنك لعلى خلق عظيم. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث نحوه. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبانا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح بالظاهرية عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة. حج پہ میں آیا تو میں پھر بی بی کی خدمت میں گیا. فسألت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن.
وهكذا رواه احمد بن الرحمن المهدي ورواه النسائي بتصحيح مسلم بن الرحمن المهدي وصار به. ومعنى هذا انه عليه الصلاه والسلام صار امتصال القرآن امرا ونهيا سجية له وخلقا تتبعه وترك تبعه الجبلي، فمهما امره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه. هذا ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصف والحلم وكل خلق جميل. اب مفسر فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن میں جو امر ہے، جو نہی ہے، وہ حضور کی طبیعت بن گئی تھی، فطرت بن گئی تھی. یعنی کیا معنی؟ اگر قرآن نے حکم دیا آپ نے کر لیا، قرآن نے منع کیا تو آپ رک گئے. یہ خلق عظیم تھا. اور اس کے علاوہ اللہ نے آپ کو حیا عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو کرم عطا فرمایا، شجاعت عطا فرمائی، اللہ نے مخالفین سے درگزر اور حوصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی. اور ہر خلق جمیل جو ہے وہ حضور کی صفت میں تھا. کما ثبت فی الصحیحین حسن قال خدمت رسول اللہ 10 سنین وما قال لي اف قط وقال قال شيء فعلته لما فعلته فلا شيء لم افعله الا فعلته الا فعلته. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے خادم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. 10 سال میں حضور نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا، جھڑکا بھی نہیں ہے. اور میں نے کچھ کیا تو آپ نے یہ کبھی نہیں فرمایا کیوں کیا، نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. بس جو ہو گیا ہو گیا، نہیں ہوا ہو گیا. اتنا حلم اور حوصلہ تھا. وقال صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. اور حضرت انس فرماتے ہیں حضور پاک ساری دنیا سے زیادہ خلق والے تھے. ولا مسست خدا ولا حریر ولا شیئا کان علی من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آج تک کوئی ریشم کوئی حریر نہیں دیکھا جو حضور کے ہاتھوں سے زیادہ کوئی چیز نرم ہو. بلا شمد مسکن ولا عطرن. اور میں نے کوئی کستوری کوئی عطر ایسا نہیں سونگا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک کے پسینے سے کوئی زیادہ خوشبو والا کوئی عطر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. وقال البخاری حدثنا عیسیٰ بن منصور قال حدثنا ابراہیم بن یونس النبی عیسیٰ قال سمعت البراء یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا وَأَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے محمد مصطفیٰ اور سب سے زیادہ خلق والے حضرت محمد مصطفیٰ. لَيْسَ بِالطَّوِيلِ نہ بہت لمبا قد تھا، وَلَا بِالْقَصِيرِ نہ بہت چھوٹا قد تھا. وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ وَلِأَبِي عِيسَىٰ التِّرْمِذِي فِي هَذَا كِتَابُ الشَّمَائِلِ. اب مفسر فرماتے ہیں حضور کے خلق مبارک میں بہت احادیث مبارک ہیں. اور امام ترمذی نے شمائل ترمذی کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں سرکار دو جہاں کی عادات کا ذکر فرمایا. تو اب مسئلہ سمجھیں. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں حضور کی صداقت کا، خلق کا، کردار کا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اللہ نے انتظام یہ کیا کہ گواہی حضور پاک کے گھر والوں سے دی جائے. کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جتنا اس کے گھر والے اس کو جانتے ہیں اور تو کوئی نہیں جان سکتا. اب دیکھیں ایک آدمی ہے، وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا اخلاق ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھر والوں کے لیے عذاب ہوتا ہے. ہر وقت گھر میں اس نے جناب وردی پہنی ہوئی ہوتی ہے. تو سب سے بڑی گواہی جو ہے نا وہ گھر والوں کی. اسی لیے اللہ نے انتظام کیا کہ جب سب سے پہلے وحی اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور آپ پر اللہ کے قرآن کی عظمت کا اثر تھا، جبریل کے لقاء کا اثر تھا، سرکار دو عالم کا بدن کپکپی سے بالکل کانپ رہا تھا. سب سے پہلے حضور بی بی خدیجہ کے گھر میں آئے
اور فرمایا کہ زملونی زملونی، میرے اوپر کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو، مجھے سردی لگ رہی ہے. تو اور اس کے بعد واقعہ بیان کیا. تو سب سے پہلی گواہی بی بی خدیجہ نے دی. اس نے کہا کاللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اس نے کہا حضور آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ خدا کی قسم کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کے ہاتھ پکڑنے والے ہیں، آپ غریبوں کا سہارا ہیں، آپ کو اللہ کیوں رسوا کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ کی کردار کی گواہی دینے والی کون ہے؟ بیوی ہے خدیجہ. کیوں؟ خدا کی قدرت ہے. آدمی کتنا بڑا مولوی بن جائے، پیر بن جائے، سارا جہان مانتا ہے، بیوی کبھی نہیں مانتا. جو مرضی آئے کر لو، بیوی نہیں مانے گی. اس لیے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بیوی اپنے خامند کی بیعت ہوئی ہو؟ کیا ہے خامند پیر ہو، خامند بہت بڑا عالم ہو، بیوی اس سے کبھی نہیں پڑھے گی، اس کو استاد بنانا نہیں چاہتی ہو. یہ فطری بات. لیکن جب بیوی گواہی دے تو اس کا معنی یہ ہے اس سے بڑی گواہی کوئی. تو سب سے پہلی گواہ جو ہے سرکار دو جہاں کے اخلاق کی، وہ بی بی خدیجہ. اب دوسری گواہی دینے والی کون ہے؟ بی بی عائشہ. اچھا خدا کی شان دیکھیں، یہ قرآن حدیث سمجھا کرو خدا کے لیے. ہم کہتے ہیں ہمارے نوجوان بھائی ہیں، 2 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ہم مولوی بن گئے، عالم بن گئے. اللہ کے بندے ساری زندگی بھی ہم پڑھتے رہے تو عالم بننا تو بڑا مشکل ہے. ہم تو طالب بھی بن جائیں تو بڑی بات ہے. اب دیکھیں پہلی گواہی کس نے دی؟ سیدہ خدیجہ نے، جو ماشاء اللہ حضور سے عمر میں بڑی ہیں. سرکار دو عالم کی جب شادی ہوئی، آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے، بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال، اور 2 شوہر پہلے ہو چکے ہیں، یعنی ایک تجربہ کار خاتون ہے. پھر سرزمین مکہ کی بہت بڑی فیاض اور تاجر اور سرمایہ دار بیوی ہے. تو اللہ نے اس کے تجربات سے، اس کا جو خبرت تھا، اس نے گواہی دی کہ محمد مصطفیٰ بالکل سچے ہیں. اور اللہ کے نبی سے کہا کہ حضور آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ کو خدا کبھی نہیں چھوڑیں گے. دوسری گواہی کس سے دلوائی؟ جو سب سے چھوٹی بیوی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے اور عائشہ کی عمر 9-10 سال ہے. تو چھوٹی عمر کی عورت جو ہے، لازمی بات ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی حرکت تو ہوتی ہے نا، انسان ہے نا، چھوٹی ہے نا. خاوند بوڑھا ہو اور بیوی نوجوان ہو تو صاف بات ہے، پھر ایسی باتیں تو ہوتی ہیں. لیکن وہ بھی گواہی دے رہی ہے اور بار بار چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، میرے مدنی کا خلق تو قرآن ہے. یعنی سب سے بڑی معمر عورت کی گواہی، اور اس کے بعد سب سے بڑی چھوٹی عمر کی بیوی کی گواہی. اور اسی طرح تیسری شخصیت جو بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، وہ خادم ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، جو 24 گھنٹے ساتھ ہوتا ہے، گھر میں بھی باہر بھی، آنا جانا، کھانا دینا. اور وہ گواہی حضرت انس دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال میں حضور نے مجھے کبھی ڈانٹا ہی نہیں. تو 2 بیویوں نے گواہی دی، اور پھر اس کے بعد آپ کے خادم حضرت انس نے گواہی دی. اسی طرح پھر آپ کے بارے میں آپ کے دشمن نے گواہی دی. اسی طرح آپ کے کردار اور آپ کی دیانت و صداقت کے بارے میں قریش مکہ کے سارے بڑے بڑے جو
ستون تھے نا کفر کے، جیسے ابھی جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ عتیبہ تھا، شیبہ تھا، ربیعہ تھا، امیہ بن خلف تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، اور ابی لہب، یہ سارے کے سارے صفا پہ کھڑے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ حل جربتمونی صادقا، آپ نے فرمایا مکے والوں میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ میں نے زندگی تم میں گزاری ہے، کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے؟ انہوں نے کہا واللہ ما جربناک الا صادقا عادلا، انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ عادل بھی ہیں۔ اب دشمن گواہی دے رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ سچا بھی ہے، عدل والا بھی۔ یہ حضور کے اخلاق کی عظمت ہے۔ مکہ شریف میں جب قریش مکہ نے کعبہ بنایا، اللہ کا گھر بن گیا، حجر اسود کا مسئلہ باقی رہ گیا۔ ابھی کعبہ شریف تو الحمدللہ بن گیا، اب حجر اسود رکھنا ہے، کون رکھے؟ اب جتنے بڑے بڑے قبیلے تھے، چونکہ قریش تھے، بنو ہاشم تھے، بنو قصی تھے، بنو کلاب تھے، بنو مرہ تھے، بنو حذیل تھے، بڑے بڑے قبائل تھے۔ اب ہر قبیلے کا یہ مطالبہ تھا کہ بھی حجر اسود جو ہے وہ ہم رکھیں گے۔ اب دوسرے قبیلے والے کہیں بھی یہ کیا مطلب ہے، تم کیوں رکھو گے، ہم رکھیں گے۔ حتیٰ کہ تاریخ مکہ گواہ ہے اس بات کی کہ ان سب نے اپنے گھروں میں اجتماع کیا، جوانوں کو اکٹھا کیا، اور ایک پیالے میں خون بھر کے انگلیاں ڈبو کے قسمیں کھائیں کہ ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے۔ کیونکہ حجر اسود کا رکھنا کو معمولی اعزاز تو نہیں ہے نا، یہ تو پھر قیامت تک رہے گا نا کہ فلاں قبیلے نے رکھا تھا۔ آخر میں کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا سردار ہو، بڑے لوگ ہو، عقل والے ہو، دنیا دیکھے گی اللہ کے گھر پہ لڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیا کریں، آخر یہ رکھے ہم کیوں نہ رکھیں، یہ رکھے ہم کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، حرم کے دروازے بند کر دو، اور رات آدھی رات کے بعد سارے جا کے ہم حرم میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس نیت سے بیٹھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس جھگڑے کو ختم کرے، اور ہم سب اس بات میں متفق ہو جاتے ہیں کہ صبح کی نماز میں سب سے پہلے جو بندہ بھی اللہ کے کعبے میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کر دے ہم سب کو قبول ہوگا۔ سب نے بات مان لی، سارے رات آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے کعبے کا احترام ہے، حجر اسود سے محبت ہے، اللہ کی شان دیکھیں گے۔ جب صبح کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہوا، اذان کا وقت قریب آیا، تو سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بالکل جوان ہیں، شباب ہیں۔ جب قریش نے کعبہ بنایا ہے، حضور پاک نے اس میں باقاعدہ شرکت کی ہے، حضور پاک نے پتھر اٹھائے کعبہ شریف میں لگانے کے لیے، اور جب حضور کو دیکھنے لگے تو کہنے لگے ابشروا 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 یا صادق الامین، کہنے لگے او قریشیو مبارک ہو، سچا آ گیا، امین آ گیا، امانت والا آ گیا۔ یہ خلق محمد مصطفیٰ ہے کہ دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ حضور خود تشریف لائے، انہوں نے اپنا مسئلہ رکھا، حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، بالکل جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں، اصل میں تو یاد رکھو یہ اللہ کا نظام ہے نا، اور بھی تو کوئی آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے فیصلہ ہی یہ کر لیا تھا تقدیر میں کہ میرا مدنی میرے گھر کا فیصلہ ہے تو پھر محمد ہی کر سکتا ہے، اور کسی کو میں کیسے آنے دوں گا؟ حضور پاک نے فرمایا اعلیٰ رسلکم، آرام سے بیٹھو۔ آپ نے اپنی کندھے سے چادر مبارک اٹھائی، چادر بچھائی،
اور حجر اسود پکڑ کے چادر میں رکھا، فرمایا سارے سردار چادر پکڑ لو اور اٹھا لو۔ اب سب کو اٹھانے کا موقع مل گیا، کسی ادھر سے پکڑا، کسی ادھر سے پکڑا۔ جب کعبہ شریف کے قریب آیا تو نے فرمایا کیپو اب ٹھہر جاؤ، اللہ کے گھر میں حجر اسود میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں۔ تو اس لیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اب سب کی حاضری قبول فرمائے۔ کتنے خوش نصیب ہو کہ یہ جنت کا پتھر ہے اور پھر اس کو لگانے والا محمد مصطفیٰ ہے، پھر اس کو بوسے دینے والا 1,24,000 پیغمبر ہے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ تم کتنا خوش نصیب ہو کہ آج ان آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ بھی آپ کے اخلاق کی گواہی تھی، یاد رکھو۔ اچھا، اسی طرح ایک اخلاق ہوتا ہے معاملات میں، لین دین میں، بات چیت میں، تو وہ حضور پاک سے بڑا خلق والا کوئی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اچھا، ایک خلق ہوتا ہے دین کے اعتبار سے، وہی بی بی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے قرآن میں جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، گویا کہ حضور پاک جو ہیں چلتے پھرتے ہوئے اللہ کے قرآن کا نمونہ ہے۔ جس نے قرآن کو عملاً دیکھنا ہو وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اللہ نے تو فرما دیا نا کہ نماز قائم کرو، لیکن نماز پڑھ کے دکھلانے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے فرما دیا کہ حج کرو، لیکن حج کیسے کرو؟ احرام کیسے باندھو؟ لبیک کہاں پڑھنا ہے، کہاں نہیں پڑھنا ہے؟ طواف کیسے کرنا ہے؟ صفا مروہ کیسے دوڑنا ہے؟ تو اس سارے دین کا نمونہ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ میرے مدنی صحابہ فرماتے اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ حضور پاک جو تھے ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ اتنا آپ کے اندر حیا تھا، اتنا آپ کے اندر خلق تھا، اتنا آپ کے اندر حلم تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور کی زندگی میں، ساری زندگی میں آپ کی زبان مبارک سے کبھی دشمن کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا جو لفظ بھاری ہو۔ یہ بھی خلق محمد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے بعض بزرگوں نے لکھا تھا کہ فاق النبیین فی خلق و خلق، کہ میرا مدنی آپ تو ہر انبیاء سے نمبر لے گئے، باعتبار خلق کے بھی، باعتبار خلق کے بھی۔ آپ جیسا خوبصورت بھی دنیا میں کوئی نہیں آیا، آپ جیسا باحیا بھی دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ تو آپ تو سب سے نمبر لے گئے۔ اور پھر سب سے بڑی گواہی دینے والی اللہ کی ذات ہے کہ اللہ نے فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ علی یعنی گویا خلق آپ کے تابع ہے اور میرا مدنی خلق پہ سوار ہے، یعنی آپ پر خلق سوار نہیں بلکہ آپ خلق پہ سوار ہیں۔ اللہ الاستعلاء ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ میرے مدنی پاک نے ساری زندگی اپنی جان کا بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ میرے مدنی پاک نے اپنے غصے کے لیے، اپنی ذاتی مسئلے کے لیے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی دشمن کو گالی نہیں دی، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ المومن لا یکون فاحشا ولا متفحشا ولا بذی، کہ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ گندی باتیں کرے اور لوگوں کو گالیاں دے، ماں کی اور بہن کی اور بکواس کرتا پھرے۔ مانا ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان ہوتا تو یہ گندی باتیں کیسے نکل سکتی ہیں؟
اچھا، اور اسی طرح آپ کا اخلاق و آپ کا خلق اور خلق جو ہے بہت بطور جمال کے صحابہ کہتے ہیں جب ہم غور سے حضور کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے کہ ان شمس تجری فی وجہہ، معلوم ہوتا تھا آپ کے چہرے میں سورج دوڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ ولا شممت مسکن، کہتے خدا کی قسم میں نے عنبر و مسک بھی ایسے نہیں سونگا ہے جیسے حضور کے عطر آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ ایک دن حضور لیٹے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرچھی پہ لیٹے ہوئے تھے، کوئی بستر نہیں، کوئی گدا نہیں، عام چٹائی بچھی ہوئی ہے، چٹائی پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، آپ کو پسینہ مبارک بدن پسینے میں بھیگا ہوا ہے، اور بی بی ام سلیم جو ہے وہ کپاس لے کر حضور کے بدن پہ ایسے رکھتی ہے اور پھر اس کو نچوڑ کے شیشی میں ڈال رہی ہے۔ حضور کی آنکھ مبارک کھلی، آپ نے فرمایا ماذا تصنعین ہے، کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا حضور آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں۔ حضور نے لماذا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑے لوگوں کے بچے جو ہیں جمعہ پہ، عیدین پہ، خوشی پہ، شادی پہ، برات پہ عطر لگاتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں کہاں سے عطر لے آئیں، تو ہم شیشی میں آپ کے پسینے کو رکھ لیتے ہیں، جب ایسا موقع آتا ہے تو میں اپنے بچوں کو آپ کا پسینہ لگا دیتی ہوں، اور خدا کی قسم جہاں سے وہ گزرتے ہیں ساری دنیا خوشبو دیکھ کے حیران ہوتی ہے۔ یہ بھی خلق رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کبھی غصہ بھی آیا ہے نا، جیسے حضور بیویوں سے ناراض ہو گئے تو بس آپ نے بات چیت چھوڑ دی، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں، وہ مسئلہ ایلا تھا تو صحابہ میں یہ بات پھیل گئی کہ حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اب سب صحابہ رو رہے ہیں کہ بھئی امہات المومنین جو پوری امت کی مائیں ہیں ان کو طلاق ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی سنا اور میں پریشان ہو کے بی بی حفصہ کے گھر میں آیا، آپ کی بیٹی تھی نا، حضور کی بیوی تھی، تو حضرت عمر کو بھی پریشانی ہوگی کہ میری بیٹی کو بھی طلاق ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے غصے سے کہا کہ حفصہ میں نے تمہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ تم اللہ کے نبی کو تنگ نہ کرو، ہر وقت مانگتے رہتے ہو، حضور خرچہ دیتے ہیں تم خیرات کر دیتے ہو، حضور گھر کا خرچہ دیتے ہیں خیرات کر دیتے ہو، ہر وقت حضور کو پریشان کرتی ہو۔ میں نے کہا تھا کہ کبھی حضور سے نہ مانگنا، مجھے کہنا، اب نتیجہ مل گیا۔ اچھا، آگے بھی تو عمر کی بیٹی تھی نا، اس نے کہا ابا جان آپ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں، میرے شوہر کا مسئلہ ہے، جائیں اپنا کام کریں۔ آکے بی بی حفصہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں آیا دیکھا صحابہ بیٹھے سب رو رہے ہیں، بھئی کیا بات ہے، ابھی طلاق ہو گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں آیا تو اس وقت حضور ایک بالا خانہ تھا بی بی ماریا کا، اس کے اندر تشریف فرما تھے اور خادم نیچے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا اجازت تو کہو، عمر آیا ہے، اس نے اجازت مانگی، حضور نے اجازت نہیں دی۔ میں نے پھر دوبارہ اذن مانگا، حضور نے اجازت نہیں دی۔ میں نے تیسری دفعہ اجازت مانگی، حضور نے اجازت دی۔ حضرت عمر کہتے مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ سارے صحابہ رو رہے ہیں، تو میں نے زور زور سے آواز دی تو حضور نے فرمایا اچھا آنے دو عمر کو۔ کہتے ہیں میں جب اوپر گیا تو میں حیران ہو گیا کہ چٹائی پہ آمنہ کے لال بیٹھے ہیں، ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے اور کونے میں ایک مٹی کا گھڑا پانی کا اور ایک مٹی کا پیالہ رکھا ہوا، یہ جائیداد ہے محمد مصطفیٰ۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے کہا حل طلقت یا رسول اللہ ازواجک، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی؟ میں لا ما طلقت، تو میں نے کوئی طلاق نہیں دی۔ کہتے میں اتنا خوش ہوا کہ اللہ اکبر، میں نے نعرہ لگایا کہ صحابہ کو بھی پتہ لگ جائے۔
آپ نے فرمایا طلاق تو نہیں دیا میں نے تو قسم کھائی ہے کہ 1 مہینے تک کسی بیوی سے بات نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں ایلا. اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ حضور بڑے اداس بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات کروں کہ حضور ذرا خوش تو ہو جائے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بات تو یہ ہے نا، ان عورتوں کو آپ ہی نے تو سر پہ چڑھایا ہے. ہم مکے والے تھے نا جی، اگر ہماری بیوی بات کرتی ایک لکڑی لے کے ہم مار مار کے مٹی میں ملا دیتے تھے کہ ہمارے سامنے سر اٹھا کے بات کر رہی ہو. اب تو ہمارے ساتھ لڑتی ہیں، یہ آپ ہی نے تو بگاڑا ہے سارا. حضور مسکرا اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. آپ نے فرمایا عمر بات یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں ہے کہ یغلبہن اللئیم و یغلبن الکریم، کمینہ تو ان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے لیکن شریف پر یہ سوار ہو جاتی ہے. تو اب ہم کمینے تو نہیں بن سکتے. تو حضرت عمر کہتی ہیں حضور ہنس پڑے تو بس میری خوشی پوری ہو گئی. میں نے کہا میرا مقصد تو حضور کو ہنسانا تھا. تو یہ کمال تھا خلق رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. اور اس کے بعد جب دن پورے ہوئے تو سب سے پہلے حضور بی بی عائشہ کے گھر میں آئے. اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک میں بات نہیں کروں گا، آج تو 29 دن ہوئے ہیں. یہ علم تھا عائشہ کا کہ بھائی جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک ہے، قسم مبارک ہے، اس میں تو فرق نہیں آنا چاہیے نا. اور دوسرا اشارہ تھا کہ حضور آپ کے فراق میں ہم دن گن رہے ہیں، 29 دن ہوئے ہیں، 30 نہیں ہوئے ہیں. تو آپ نے قسم کیسے توڑ دی؟ حضور پاک نے اشارہ کیا، فرمایا شہرن ہاکذا ہاکذا ہاکذا. آپ نے فرمایا عائشہ کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، یہ 29 کا مہینہ ہے، میں نے قسم نہیں توڑی. اچھا جو عاشق ہیں نا، عاشق بھی تو ہوتے ہیں نا، انہوں نے عاشقانہ بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اصل معلوم یہ ہوتا ہے، اللہ بھی چاہتے تھے کہ حضور بیویوں سے زیادہ دور نہ رہے، مہینہ ہی 29 کا کر دیا. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دولت دنیا چاہیے تو آؤ مجھ سے طلاق لے لو، میرے پاس دولت دنیا نہیں ہے. اور اگر تم اللہ اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتی ہو تو پھر قیامت میں ثواب کا انتظار کرو، پھر جو روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرو. حضور پاک نے یہ آیات پڑھی اور فرمایا یا عائشہ تستعمری ابواکی. حضور نے فرمایا عائشہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لو. کیونکہ صحابہ فرماتے ہیں حضور جانتے تھے کہ کبھی ابو بکر بی بی عائشہ کو طلاق کا مشورہ نہیں دیں گے، لیکن بی بی عائشہ جوش میں آ گئی، کہنے لگی ابھی ھذا استعمر، یا رسول اللہ اس مسئلے میں والدین سے پوچھوں؟ انی اخترت اللہ ورسولہ، میں نے اللہ اللہ کے رسول کو چن لیا، مجھے دنیا نہیں چاہیے. حضور خوش ہو گئے
حضور جانے لگے تو بی بی، اب دیکھو خلق رسول اللہ کا، حضور جانے لگے تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اور بیوی کوئی پوچھے نا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا تو آپ نہ بتائیے گا. یعنی بی بی عائشہ یہ چاہتی تھی کسی جگہ غلطی ہو جائے، چلو ایک تو کم ہو جائے گی نا. تو اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا جواب نہ بتانا. آپ نے فرمایا عائشہ دیکھو، اگر انہوں نے پوچھا تو میں بتاؤں گا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر کسی نے نہ پوچھا تو میں خود نہیں بتاؤں. اگر انہوں نے سوال کر لیا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا تو بالکل بتاؤں گا. یہ تھا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ بیوی کی رضامندی میں اللہ کا نبی حق بات چھپا لے. تو اس لیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ پاک ہمیں حضور کی محبت کا کوئی قطرہ نصیب فرما دے. کہتے جی کہ مدینے جانے کے لیے اچھے کپڑے اور خوشبو تو مدینے میں جا کے لگائیں گے، یہاں سے لگا کے جائیں گے. ویسے تو 24 گھنٹے لگا سکتے ہو. سنت یہ ہے کہ وہاں جاؤ، سامان رکھو، وہیں غسل کرو، وہیں تیاری کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، پھر مسجد نبوی میں جاؤ. عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ کیا جائے. کیوں؟ زندگی کی بات ہے، پھر کب نصیب ہوگا. اور حدیث میں بھی لفظ مطلق ہے، ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، آدمی کا آخری کام یہ ہو کہ طواف الوداع کرے. زبردستی حجر اسود کا بوسہ لینا حرام ہے. کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن دھکے نہ دیں، ایذا نہ پہنچائیں. یہ کہنے کا آپ کو حرام ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ہمارے کپڑے پھٹ جاتے تھے. پاکستان سے اگر مکے میں ہم 10 دن کے لیے آئے، مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے. اگر ہم حضور پاک کے لیے عمرہ، بالکل جس کے لیے چاہیں عمرہ کریں، نفلی عبادت ہے، جس کو ثواب دینا چاہے. عصر کی نماز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کوئی نماز نہ پڑھے، حتیٰ کہ 2 رکعت طواف بھی نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. اگر ہم سفر میں تھے، مغرب لیٹ ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے، مغرب آخر وقت میں پڑھ لیں، عشاء اول وقت میں پڑھ لیں، دونوں جمع ہو جائے گی. کہتے جی کہ مجھے مدینہ منورہ میں ایک آدمی ملا تھا لاہور کا. وہ کہتا تھا کہ میرا بیٹا نابینا ہو گیا ہے، میں اللہ کے نبی سے اس کے لیے آنکھیں لینے کے لیے آیا ہوں. عبداللہ ابن ام مکتوم کو تو حضور نے آنکھیں نہیں دی، تمہارے بیٹے کو پتہ نہیں کیسے دے دیں گے. حضور کے مؤذن ہیں، حضور کے جن کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ساری زندگی نابینا رہے، حضور نے تو آنکھیں نہیں دی. یاد رکھو، آنکھیں دینا، نفع دینا، نقصان دینا، یہ اللہ کی صفت ہے. اگر غیر کی طرف نسبت کرو گے تو مشرک اور کافر ہو جاؤ گے. حضور پاک کس سے آنکھیں مانگتے تھے؟ اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا احینا بقواتنا ما ابقیتنا. یا اللہ ہمیں ہماری آنکھوں سے، ہمارے سماعت سے نفع اٹھانا جو ہے اس کی توفیق عطا فرما. حضور اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ کے کعبے کے دروازے پر جو آیات ہیں تو پڑھ لیں، قرآن پاک کھول کے ترجمہ دیکھ لیں. ابھی ہر کام میرے ذمے، آپ کے ذمے کچھ نہیں، آپ تو فارغ ہیں. وہ آیتیں ترجمے والے قرآن کھول کے پڑھ لیں. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ عصر کی اذان پہلے دیتے ہیں، حنفی حضرات جو ہیں بعد میں دیتے ہیں.
بہرحال وہ اول وقت میں دیتے ہیں اور حنفی حضرات آخر وقت میں دیتے ہیں. نماز پڑھ لی جائے, کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں مجھے ایک آدمی نے کہا کہ اگر 40واں اور کلخانی بدعت ہے تو پھر تبلیغ والوں کا سیر روزہ لگانا بھی بدعت ہو. تبلیغ کا تو قرآن میں حکم ہے, کلخانی کا تم دکھا دو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, کوئی جھگڑا ہی نہیں. جس کا حکم قرآن میں ہو, حدیث میں ہو, تو بدعت ہوتی نہیں. تم دکھا دو جی یہ قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث مبارک ہے, حضور پاک نے اپنی بی بی سیدہ خدیجہ کی کلخانی فرمائی تھی, ہم تمہارے ساتھ ہیں, کوئی جھگڑا نہیں. لڑائی تو اس وقت ہوتی ہے, لڑائی تو جاہل کرتا ہے, عالم کیوں لڑے. آپ ہمیں دکھا دیں گے حضور نے اپنے بیٹوں کی حضور پاک نے اپنی بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں, صرف بی بی فاطمہ بعد میں فوت ہوئی ہیں. آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے کلخانی جمعراتیں برسی منائی ہے, آپ دکھا دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جھگڑا ہی کوئی نہیں. اور اگر نہیں ہے تو بدعت ہے, اور بدعت گمراہی ہے. مجھے آدمی نے پیسے دیے تھے کہ کبوتروں کو دانا ڈال دینا, بالکل ڈالیں, لیکن ایسی جگہ ڈالیں جو پاؤں کے نیچے نہ آئے. اگر ظہر کی عصر کی 4 سنتوں کو 2 رکعت پڑھیں کوئی بات نہیں, وہ بھی جائز ہے. 4 پڑھیں جائز ہے. والدین کے لیے اگر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو بالکل ان کو ثواب ملتا ہے. ہماری والدین جو ہے اولاد ہے ان کی, ولد صالح یدعو لہ. اگر ایک آدمی نے احرام یہاں سے باندھ لیا 2 چادر, بھائی احرام کچھ نہیں ہوتا, یہ چادریں ہیں. احرام نیت کا نام ہے. جب کہو گے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک, اب احرام شروع ہوگا. وہ مسجد عائشہ نے کیا, ٹھیک ہے. کعبہ کے غلاف پر اپنا نام لکھتے ہیں, بالکل بدعت ہے. میری امت میں 72 فرقے ہوں گے, بالکل ہوں گے, بالکل حق ہے. الا ما انا علیہ واصحابی, حضور نے فرمایا صرف ایک جنت پہ جائے گا, اور وہ کون ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہے. تو جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ بھی نکل گئے, جو حضور پاک کو نہیں مانتے وہ بھی نکل گئے. باقی فرقے جو ہیں وہ تو جیسے قادیانی ہیں, قدریہ ہیں, کرامیہ ہیں, معتزلہ ہیں, جہمیہ ہیں, روافض ہیں, خوارج ہیں, کئی فرقے ہیں. اگر عمرے کا طواف اور صفا مروہ میں نے اپنی والدہ کو ویل چیئر پہ کرایا ہے, کوئی بات نہیں, اپنی نیت بھی کر لو, تمہارا بھی ہو جائے گا. اجتباء جو ہے کندھا نکالنا, چونکہ مکے والوں نے اعتراض کیا تھا کہ اکلتہم حما یثرب, کہ صحابہ کو تو مدینے کا موسم کھا گیا, کمزور ہو گئے ہیں, اب ہم سے کیا لڑیں گے. تو حضور نے فرمایا ان کے لیے, کافر کے لیے بہادری دکھاؤ, رمل بھی کرو اور کندھے نکال دو, ہم تیار ہیں کفر سے لڑنے کے لیے. کہتے نہیں کہ اگر کوئی آدمی نہ مرد ہو اس کی امامت بالکل جائز نہیں. اگر آدمی اتحیات کے بجائے سورۃ فاتحہ پڑھے سجدہ کرے. اگر ایک چکر طواف کا حتیم کے اندر سے کیا ہے وہ نہیں ہوا, اس کے بدلے میں دوبارہ ایک چکر کر لو. علم نہیں تھا تو اب تو ہو گیا نا. ہمارے ہاں جو اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں یہ بدعت ہے. اگر سنت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے, اور اگر محبت ہوتی تو بلال سے بڑے عاشق نہیں ہو تم, ہم تمہیں اتنا بڑا عاشق نہیں مانتے. بھئی لوگوں کو تکلیف نہ دیا کرو, بس حکومت کیا کرے, ڈنڈے مارے آپ کو حجر اسود پر, پھر آپ کہیں گے وہابی ہیں, حضور کے روضے پہ ہاتھ ہی لگانے دیتے, حجر اسود میں چمن ہی نہیں دیتے جی. اور آپ
چومنے کے بغیر آپ کا کام ہی مکمل نہیں ہوتا. جب تک قبر کو نہ چومے تسلی نہیں ہوتی. یہاں بھی جب تک کوئی چومنے کی جگہ نہ ملے بیچاروں کا گزارا ہی نہیں ہوتا نا. بھائی اللہ اکبر بس ختم ہو گئی. وہ بوسے کے قائم مقام ہے, لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک عورت حج کی تمنا رکھتی ہے لیکن پیسے نہیں ہیں, کیا لوگوں سے مانگے؟ کیوں مانگے؟ اللہ نے فرض ہی نہیں کیا, مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرض کیا ہے صاحب استطاعت پر. اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے, بس جو دل میں تمنا ہے اللہ اجر دے گا اس کو. جبل نور میں اگر ہم جائیں کوئی منع نہیں, وہاں ہم نے 2 رکعت پڑھی کوئی منع نہیں, لیکن ضروری بھی نہیں. قادیانیوں کے ساتھ ہم کاروبار کر سکتے ہیں, کاروبار تو یہودیوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, کاروبار تو نصرانیوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, ہندو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, تو قادیانیوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. معنی یہ ہوتا ہے کافروں سے دلی تعلق نہ رکھو. یہ معنی تو نہیں ہے کہ کاروبار ہی نہ کرو. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ. خانہ کعبہ کے ارد گرد بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں, تو کیا یہ بے ادبی نہیں؟ کوئی بے ادبی نہیں. کعبے کا حکم تو 7 آسمان تک ہے, تو کعبے سے اونچے کیسے بن رہے ہیں؟ اور بھی کعبے کا حکم جو ہے وہ تو 7ویں آسمان تک ہے اور نیچے 7ویں زمین تک ہے, تو کعبے سے اونچا کون سا پلازہ بن گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے, ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر چیز میں حکمت ہے. اگر یہ نہ بنے تو تم لوگ کہاں رہو گے؟ ابھی بلڈنگیں ٹوٹ گئی ہیں نا حاجی, 2 میل دور ہے, تو مجبور ہے گورنمنٹ کے بھی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرو تاکہ لوگوں کو حرم کے قریب جگہ ملے. اور اصل بات تو یہ ہے, میرا جو ایمان ہے وہ یہ کہتا ہے, حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ مکے میں بکریوں کے چرانے والے اور پاؤں ننگے جو ہوتے تھے وہ بلڈنگیں اونچی بنا کے فخر کریں گے, تو وہ قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی. اللہ کے نبی نے جب فرمایا ہے کہ فات عورات رائی الشاۃ یتطاولون فی البنیان, تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم, واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما. یا اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ جس مقام پہ ہیں ان کی عزت فرما, ان کو طاقت عطا فرما. یا اللہ اپنے دشمنوں کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ کفر کے مٹانے کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ اسلام کو چھا جانے کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو بھی جماعتیں تیرے دین کا کام کر رہی ہیں, دعوت دے رہی ہیں, تبلیغ کر رہی ہیں, قرآن پڑھا رہی ہیں, حدیث پڑھا رہی ہیں, مساجد ہیں, مدارس ہیں, معاہد ہیں, سب کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم